اگست کے مہینے میں یہ ہیں مارچ کے رنگ۔ جی ہاں، یہ تحریک انصاف کا کیمپ ہے جہاں آزادی مارچ میں شرکت کے خواہش مند اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے چھٹکارا ملنا چاہیے جو غلط مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور جعلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور پاکستان کے اوپر جمہوریت کے نام سے ایک ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ملک کے مختلف حصوں میں ایسے رجسٹریشن کیمپس لگائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارچ میں شمولیت کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ مارچ کی تیاری کے لیے تحریک انصاف کے جلسوں اور ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عمران خان نے ابھی بھی اپنے تمام سیاسی پتے تو ظاہر نہیں کیے، تاہم وہ گزشتہ برس کے انتخابات کے آڈٹ، انتخابی اصلاحات، وزیر اعظم کے استعفے اور مڈ ٹرم انتخابات کے مطالبات کر چکے ہیں۔ اور جو بھی ہوگا ایک جعلی مینڈیٹ سے جعلی حکومت، اس کے دن ختم ہو گئے ہیں، ان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ ری الیکشن کروائیں گے اور وہ ری الیکشن کروائیں گے جو ایک صاف اور شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوگا۔ نون لیگ نے عوام کی توجہ احتجاج سے ہٹانے کے لیے یوم آزادی کی تقریبات کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، لیکن یہ حکمت عملی بھی زیادہ کامیاب نہیں رہی اور اب حکومت واضح طور پر دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ڈی چوک میں دھرنے سے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ جو کردار ہے طاہر القادری اور عمران خان کا، وہ اسی طرف ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو بیچ میں ملوث کیا جائے، اور دوسری طرف یہ بھی ایک انالیسز کیا جا رہا ہے کہ شاید فوج میں کچھ ایلیمنٹس ہیں، مثلا کچھ کور کمانڈر ریٹائر ہونے والے ہیں، یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے، یا کچھ لوگ جو نواز شریف کو ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ آزادی مارچ عمران خان کا بھی اہم سیاسی امتحان ہے۔ وہ ڈی چوک میں کتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں گے؟ شاید 14 اگست کے بعد معاملات اسی بنیاد پر طے ہوں۔ شمائلہ جعفری، BBC نیوز، لاہور۔